خوش آمدید۔ آئیے بغیر کسی تاخیر کے سیدھے اپنے آج کے اس اہم جائزے کی طرف چلتے ہیں۔ آج ہم اس انتہائی متنازع اور مشہور زمانہ سائفر کیس کی تہیں کھولیں گے، لیکن ہم کسی سنی سنائی بات پر نہیں بلکہ صرف اور صرف سامنے آنے والے لیکڈ ٹیکسٹ اور عدالتی دستاویزات کی بنیاد پر بات کریں گے۔ ہمارا مقصد ان تمام دستاویزات، اہم شخصیات اور ان کے حتمی نتائج کو بالکل غیر جانبدارانہ انداز میں سمجھنا ہے۔ ہم اس پورے واقعے کو ایک سنسنی خیز قانونی کہانی کی طرح دیکھیں گے۔ ہمارا یہ تجزیہ ان 5 حصوں پر مشتمل ہوگا: سفارتی آغاز، پرنسپل سیکرٹری کا اعتراف، سیاسی بیانیے کی تشکیل، سیکرٹ ایکٹ کے نتائج اور آخر میں شخصیات کے اثرات کا میٹرکس۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ پہلا حصہ، سفارتی آغاز۔ واشنگٹن میں ہونے والی ایک ایسی ملاقات جس نے سب کچھ بدل دیا۔ دراصل اس پورے معاملے کو سمجھنے کے لیے اس وقت کا عالمی پس منظر سمجھنا بہت ضروری ہے۔ ہوا کچھ یوں کہ امریکہ اور یورپ دونوں ہی اس وقت کے وزیر اعظم کے دورہ روس پر سخت ناراض تھے۔ ان کے نزدیک یہ کوئی ریاستی فیصلہ نہیں تھا بلکہ وزیر اعظم کا ایک بالکل ذاتی فیصلہ تھا، اور بس یہیں سے اس سفارتی تناؤ نے جنم لیا جس نے بعد میں ایک طوفان کھڑا کر دیا۔ اور یہاں انٹری ہوتی ہے امریکی اسسٹنٹ سیکرٹری آف اسٹیٹ ڈونلڈ لا کی۔ لیکس ٹیکس کے مطابق پاکستانی سفیر اسد مجید کے ساتھ ہونے والی ملاقات میں ان کے آئین الفاظ یہ تھے: مجھے لگتا ہے کہ اگر وزیر اعظم کے خلاف تحریک عدم اعتماد کامیاب ہو جاتی ہے تو واشنگٹن میں سب کچھ معاف کر دیا جائے گا، لیکن اگر ایسا نہ ہوا تو آگے کا راستہ بہت مشکل ہو جائے گا۔ ذرا سوچئے، یہ الفاظ اس پورے تنازع کی چنگاری ثابت ہوئے جسے بعد میں ایک ممینہ دھمکی کے طور پر پیش کیا گیا۔ دوسرا حصہ، پرنسپل سیکرٹری کا اعتراف اور ان کا دفعہ 164 کا بیان۔ اب ہم واشنگٹن سے نکل کر پاکستان کے اندرونی منظرنامے کی طرف چلتے ہیں۔ اس وقت کے پرنسپل سیکرٹری اعظم خان جب میجسٹریٹ کے سامنے پیش ہوئے تو انہوں نے ایک حیران کن قانونی بیان دیا۔ ان کے مطابق جب انہوں نے مارچ 2022 میں یہ سائفر وزیر اعظم کے سامنے پیش کیا تو عمران خان کا فوری رد عمل تھا: یہ تو غیر ملکی سازش کا واضح ثبوت ہے۔ یعنی ایک روایتی سفارتی کیبل کو فوراً ایک نئے سیاسی بیانیے کی بنیاد بنا دیا گیا۔ اس کے بعد جو ہوا وہ کسی فلمی کہانی سے کم نہیں۔ حالات اتنی تیزی سے بدلے کہ اعظم خان نے سائفر پیش کیا، اسے سیاسی طور پر استعمال کرنے کا فیصلہ ہوا۔ اعظم خان نے باقاعدہ خبردار کیا کہ بھئی یہ ایک خفیہ سرکاری دستاویز ہے، اسے پبلک نہ کریں۔ اور پھر سب سے بڑا ٹویسٹ، سائفر کی اصل ماسٹر کاپی ہی غائب ہو گئی، بالکل غائب۔ اور یہ وہ آخری قدم تھا جس نے اس سارے معاملے کو ایک سنگین قانونی جرم میں بدل دیا۔ تیسرا حصہ، سیاسی بیانیے کی تشکیل، یعنی ریاست کے رازوں کو بند کمروں سے نکال کر کھلے جلسے تک کیسے لایا گیا۔ یہاں ہم ایک بہت بڑا تضاد دیکھ سکتے ہیں۔ ایک طرف وہ سفارتی کیبلز ہیں جنہیں ریاست انتہائی محفوظ اور خفیہ رکھتی ہے، اور دوسری طرف ایک بہت بڑا جوش و خروش سے بھرا عوامی جلسہ جہاں 27 مارچ کو ہزاروں لوگوں کے سامنے ایک کاغذ لہرایا جا رہا ہے۔ یہ ریاستی رازداری اور سیاسی طاقت کے دکھاوے کی ایک زبردست کشمکش تھی۔ لیکن اعظم خان کی اس قانونی وارننگ کا کیا ہوا جس کا ذکر ہم نے پہلے کیا؟ خیر، اس وارننگ کا اثر یہ ہوا کہ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے خوف سے جلسے میں اس کاغذ کا اصل متن بلند آواز میں پڑھا ہی نہیں گیا۔ اس کے بجائے عوام کے سامنے صرف وہ کاغذ لہرایا گیا۔ یہ وہ باریک لیکن حیران کن حقیقت ہے جس نے اس کیس کی قانونی بنیادوں کو ایک نیا رخ دیا۔ چوتھا حصہ، آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے نتائج اور ریاست کی جوابی کارروائی۔ جب ماسٹر کاپی غائب ہوئی اور معاملے نے طول پکڑا تو ریاست نے آفیشیل سیکرٹ ایکٹ 1923 کا استعمال کیا، اور یہ کوئی عام الزامات نہیں تھے۔ قومی سلامتی کے خفیہ کوڈز کو خطرے میں ڈالنا اور ذاتی فائدے کے لیے ریاستی خفیہ دستاویز پاس رکھنا۔ اس کیس میں عمران خان اور ان کے ساتھ سابق وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کو کلیدی ملزمان نامزد کیا گیا۔ معاملہ اب سیاست سے نکل کر ملکی سلامتی کے قانون تک آ چکا تھا۔ 10، ذرا سوچئے، یہ 10 محض ایک ہندسہ نہیں ہے بلکہ اس کیس کی شدت کی علامت ہے۔ جنوری 2024 میں اسلام آباد کی خصوصی سائفر کورٹ نے عمران خان اور شاہ محمود قریشی کو اسی ایکٹ کے تحت 10 سال قید بمشقت کی سزا سنائی۔ یہ ایک ایسا فیصلہ تھا جس نے ملکی سیاست میں بھونچال برپا کر دیا۔ اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ ریاست اپنے رازوں اور دستاویزات کی حفاظت کو کس حد تک سنجیدگی سے لیتی ہے۔ لیکن ٹھہریے، کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی۔ قانونی جنگ جاری رہی اور بعد میں ہائی کورٹ نے ان سزاؤں کو معطل کر کے ملزمان کی ضمانتیں منظور کر لیں۔ سزائیں تو وقتی طور پر معطل ہو گئیں، مگر ایک بات طے ہے، یہ کیس پاکستان کی حالیہ تاریخ کا سب سے بڑا ریاستی تنازع بن کر ابھرا ہے جس کے ملکی اداروں پر اثرات اتنی جلدی ختم نہیں ہوں گے۔ پانچواں اور آخری حصہ، شخصیات کے اثرات کا میٹرکس۔ دیکھتے ہیں کہ کس نے کیا کیا اور اس کی کیا قیمت چکانی پڑی۔
अगर हम इन तमाम किरदारों को एक साथ रख कर देखें तो हमें एक डोमिनो इफेक्ट नजर आता है। डोनाल्ड लो ने कहा सब माफ कर दिया जाएगा, जिससे तहरीक अदम एतमाद को आलमी पुष्पनाही का तासुर मिला। असद मजीद ने वो खुफिया टेलीग्राम भेजा जो बाद में सरकारी रिकॉर्ड यानी साइफर बना। आजम खान की गवाही ने मुल्जमान की गिर्द कानूनी शिकंजा कस दिया और इमरान खान के उस दस्तावेज को लहराने और मास्टर कॉपी गुम करने के अमल ने उनकी हुकूमत खत्म की और उन्हें 10 साल कैद की सजा तक पहुंचा दिया। हर शख्स के एक कदम ने पूरी मुल्की सियासत बदल दी। और आखिर में ये तमाम हक़ाइक़ हम सबके लिए एक बहुत गहरा सवाल छोड़ जाते हैं। जब बंद कमरों की खुफिया सिफारतकारी को खुले आम अवामी सियासी बयानिए में तब्दील कर दिया जाए तो रियासती राजों की हतमी कीमत क्या होती है? क्या हम सियासी फ़ायदे के लिए रियासती राजों को दांव पर लगा सकते हैं? इस बारे में ज़रूर सोचिएगा। इस तफसीली जायजे में हमारे साथ शामिल रहने का बहुत शुक्रिया।